نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، یعنی جو کوئی بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی آئیے تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون، ان پیچھے رہ گئے ہوئے گواروں سے فرماؤ، ان قریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پھر اگر تم فرمان مانو گے اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر پھر جاؤ گے جیسے پہلے پھر گئے تو تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اندھے پر تنگی نہیں اور نہ لنگڑے پر مضائقہ اور نہ بیمار پر مؤاخذہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو پھر جائے گا اسے دردناک عذاب فرمائے گا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بہت سی غنیمتیں جن کو لیں اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ، اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا کہ تم لوگے تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دیں اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔
وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها اور ایک اور جو تمہارے بل یعنی بس کی نہ تھی وہ اللہ کے قبضے میں ہے، وكان الله على كل شيء قديرا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا اور اگر کافر تم سے لڑیں تو ضرور تمہارے مقابلے سے پیٹھ پھیر دیں گے، پھر نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا اللہ کا دستور ہے کہ پہلے سے چلا آتا ہے اور ہرگز تم اللہ کا دستور بدلتا نہ پاؤ گے۔ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے وادی مکہ میں، بعد اس کے کہ تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا۔ وكان الله بما تعملون بصيرا اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانور رکے پڑے اپنی جگہ پہنچنے سے۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء اور اگر یہ نہ ہوتا کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں جن کی تمہیں خبر نہیں، کہیں تم انہیں روند ڈالو تو تمہیں ان کی طرف سے انجانی میں کوئی مکروہ یعنی ناپسندیدہ شے پہنچے تو ہم تمہیں ان کے قتال کی اجازت دیتے۔ ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے جسے چاہے۔ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما اگر وہ جدا ہو جاتے تو ہم ضرور ان میں کے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں سے بچائے جو اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والے ہیں، اس کے غضب اور جلال کو ہارنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ذوق والی اور شوق والی عبادت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ و صلوات و تسلیم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آج کے دن کو ہمارے لیے عافیتوں، رحمتوں، برکتوں اور سلامتیوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، اور ہم ایسے کام کریں اور ایسے اخلاق اپنائیں اور ایسا انداز بنائیں اور ایسا اسکیجول زندگی میں اپنی جو ہے وہ شامل کرنے والے بن جائیں کہ ہماری آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا کی بہتری کا بھی سامان ہوتا رہے، آمین۔ نئے سال میں ہمارے کیا اہداف ہونے چاہیے اور ہمارا اس میں کیا یوں بولیے کہ گول سیٹ کرنا چاہیے، اس پر آج ہم انشاءاللہ الکریم پروگرام میں گفتگو کریں گے مبلغین دعوت اسلامی سے۔ آئیے مل کر ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زہیر عزت و اطلاع محمد زہیر عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق سے پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مکان عرش ان کا پلک پر عرش ان کا مکان عرش ان کا پلک پر عرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عجب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد برائے جناب الہی محمد برائے جناب الہی جناب الہی جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دم نزع جاری ہو میری زبان پر دم نزع جاری ہو میری
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان کیا پیاری پیاری نسبت میں قربان کیا پیاری پیاری نسبت کے آنے خدا خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن پر نکلی دلہن پر نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رضا پل سے اب وجھ کرتے گزریے رضا پل سے اب وجھ کرتے گزریے رضا پل سے اب وجھ کرتے گزریے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیفیں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عافیتیں، راحتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے. اور جن کے پاس نعمتیں ہیں ان کو نعمتوں کا احساس بھی ہونا چاہیے، اور نعمتوں کے احساس کے ساتھ ساتھ ان کے چھن جانے کا خوف بھی ہونا چاہیے. جب نعمت کے چھن جانے کا خوف ہوگا نا تو پھر بندہ اس نعمت کی قدر بھی کرتا رہے گا، اس کو سنبھال کے رکھے گا.
جس کی بندہ پرواہ کرتا ہے وہ چیز ایک ٹائم تک سسٹین کرتی رہتی ہے، اور جس چیز کی بندہ پرواہ نہیں کرتا تو وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی زندگی سے ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے یا کر دی جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمیں عافیتوں کے پھر جانے سے بچائے، اللہ کریم ہمیں زوال نعمت سے بچائے۔ جو اللہ کریم نے آپ کو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان کو ایک نظر ان کا جائزہ بھی لیں، اور یہ خیال بھی اللہ کا اس پر شکر بھی ادا کریں کہ اے میرے کریم مالک تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ایمان کی دولت عطا فرما رکھی ہے۔ یہ آپ دیکھیں ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے دامن مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جو ہے وہ امتی ہیں۔ تو اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اولیاء کرام سے محبت رکھنے والے ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ سانس آرام سے لے رہے ہیں، کوئی ہمیں سانس لینے میں پرابلم نہیں ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی دوائی ہماری زندگی میں ایڈ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گولی کھانی ہے، انجیکشن لگانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی بیماری جو ہے وہ نہیں چل رہی ساتھ ساتھ، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کریں۔ یا اللہ تو نے مجھے صحت عطا فرما رکھی ہے، سلامتی عطا فرما رکھی ہے، اور پھر ان چیزوں پر بھی غور رکھیں۔ اور بھی بہت سارے ہم آرام سے کھانا کھا لیتے ہیں، آپ دیکھیں کچھ لوگ وہ ہیں جو عام کھانا نہیں کھا سکتے، ہم آرام سے عام کھانا کھا رہے ہیں، جو گھر پہ پک رہا ہے بن رہا ہے اس کو کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ جو عام کھانا نہیں کھا سکتے، ان کے لیے پھر پرہیزی کھانا بنتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو خود کھا نہیں سکتے، وہ بیچارہ ہے اس حالت میں کہ خود کھا نہیں سکتا، تو اس کے لیے وہ نلکی لگی ہوئی ہے، اس کو اس میں سے اسے خوراک دی جا رہی ہے۔ میں تو آرام سے جو ہے وہ بائٹ لیتا ہوں، اس کا لقمہ توڑتا ہوں اور آرام سے اس کو جو ہے وہ کھا لیتا ہوں، چباتا ہوں، کھاتا ہوں، اور یوں اپنی زندگی گزاروں۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ نعمتیں بے شمار ہیں ہمارے پاس، اور ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں تاکہ ہماری نعمتوں میں اور اضافہ بھی ہو اور برکت بھی ہو۔ تو کہا جاتا ہے، بڑی پیاری بات ہے کہ نعمت کو شکر کی رسی سے باندھ لیں، سبحان اللہ، نعمت کو شکر کی رسی سے باندھ لیں۔ کیا بات، اور ایک بات ہے کہ نعمت کو شکر کے سانچے میں ڈال دیں، اللہ، نعمت کو شکر کے سانچے میں ڈالیں تو یہ شکر کے سانچے میں ڈالیں گے، یہ بڑا خوبصورت سانچہ ہے۔ آپ کوئی بھی جیسے گھر پہ کوئی چیز بنا رہے ہیں، پڈنگ بنا رہے ہیں، تو اس کو اگر آپ ایک سانچے میں ڈالتے ہیں تو وہ اسی سانچے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ برف جمانے کے لیے بھی مختلف شاید وہ ہوتے ہیں برتن، تو آپ پانی اس میں ڈال کے اس کو فریزر میں رکھتے ہیں تو وہ پانی اسی شکل میں کیا ہے ڈھل جاتا ہے۔ لوہا ہے، لوہے کو پگھلا کر ایک مخصوص سانچہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے تو وہ لوہا اسی کی شکل کیا کر جاتا ہے، اختیار کر جاتا ہے۔ تو نعمت کو جب شکر کے سانچے میں ڈالیں گے تو اللہ کی رحمت سے یہ ایک خوبصورت شکل بھی اختیار کر جائے گی، اور عافیت والا معاملہ بھی ہوگا، اور اس میں اور اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ نیا سال اور ہمارے اہداف کی ہمارا موضوع ہے، تو پہلا ہدف شاید اب یہیں سے اگر لے لیں کہ بندہ ذہن بنا لے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ شکری نہیں کرنی۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فن حمید میں ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ علماء کرام نے اس کی مختلف تفاسیر بیان فرمائی ہیں، لیکن یہاں پر ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھیں جس چیز کی اہمیت اور افادیت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی قسم یاد فرمائی آتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے زمانے کی وقت کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور پھر آگے یہ بھی بولا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ تو تمام ہی انسانیت کو اگر دیکھیں، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، سارے کے سارے ان معنوں میں گھاٹے تو ہیں، ان معنوں میں سارے گھاٹے میں ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لمحہ لمحہ، سیکنڈ ان کی زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب انسان جو ہے، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کے دن بڑھتے ہیں، جو ہے وہ زندگی کا سال بڑھتا ہے، تو ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنا ہی مناتے ہیں، بعض بچوں کو بھی مناتے ہیں، اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جناب بچہ بڑا ہو گیا ہے، یا جی میں بڑا ہو گیا ہوں، 1 سال اور بڑھ گیا ہے۔ اگر ان معنوں میں دیکھا جائے، اگر زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں 60 سالہ زندگی لکھی تھی، جی، تو اب اگر یہ 5 سال کا ہے اور 1 سال بڑھ گیا، اب 6 سال ہو گئے۔ پہلے 5 سال کا تھا تو جو مقدر زندگی بالفرض اللہ تعالیٰ نے 60 سال رکھی تھی، تو باقی کتنے سال بچے تھے؟ 55 سال۔ اب 1 سال بڑھ گیا، ہم خوشی منا رہے ہیں بچہ بڑا ہو گیا، لیکن کیا ہے،
اگر ہم دیکھیں کہ جو مقدر کردہ زندگی ہے اس میں سے 1 سال کم ہو گیا، تو اب جو ہے اس کی جو ہے وہ 54 ایئر باقی رہ گئے. تو اب یہ دیکھا جائے تو ہر سال انسان بڑھ نہیں رہا، جو مقدر میں زندگی لکھی ہے اس سے کم ہو رہا ہے. تو اللہ نے یہ جو وقت کی اس کو نعمت عطا فرما رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں اس کا شکر ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت میں اس کے لیے برکت عطا فرما دے گا. اور برکت کے حصول جو ہے وہ نعمتوں کے شکر سے ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. قرآن مجید فقہ حمید میں ایک قاعدہ قانونی بیان کیا گیا نا کہ میرا شکر ادا کرو میں تمہارے لیے تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں نعمتوں کو بڑھانے کا، نعمتوں میں برکت کا ایک بہترین وظیفہ جو عطا فرمایا ہے نا وہ نعمت پر شکر کرنا ہے. اچھا شکر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر استعمال کر لی. تو جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر لگا دی جائے تو گویا کہ وہ اس نعمت کا شکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو اس کے لیے بڑھا دیتا ہے. تو سب سے پہلے نیا سال ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت کے میں نعمت دی ہے اور جو دیگر نعمتیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. ہم صاحب ایمان ہیں، ہم مؤمن ہیں، یہ بہت بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بن مانگے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے واسطہ فرما دیا. آقا علیہ السلام کے امتی بننے کا شرف اللہ نے عطا فرما دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اچھا پھر مزید غور کرتے چلے جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ رہن سہن عطا فرمایا، گھر کے لیے گھر اچھا عطا فرمایا، یا کھانے پینے کے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی. ایک ایک نعمت پہ غور کرتا چلا جائے بندہ. بلکہ قرآن مجید فقہ حمید کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اگر ان کو کاؤنٹ کرنا چاہے، ان کو شمار کرنا چاہے تو بندہ شمار بھی نہیں کر سکتا. تو اب نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والے کاموں میں اس کو استعمال کیا جائے. جو وقت اللہ کی نعمت ہے، زبان جب بھی بولے اللہ کی رضا کے لیے بولے، کان جب بھی سنے اللہ کی رضامندی والی چیزیں سنیں، آنکھ جب بھی دیکھے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیکھنے کا فرمایا ہے اسے دیکھے، جس کے دیکھنے کا منع فرمایا ہے اس سے رک جائے. ایسے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، چاہے وہ ہمارا چلنا ہے، ہمارے قدم اٹھیں تو نیکی کی طرف اٹھیں، اگر ہمارے ہاتھ بڑھیں تو اچھائی کی طرف بڑھیں، برائی کی طرف نہ بڑھیں. تو یہ ہم اپنے ہر عضو کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والے کاموں میں، اس کی خوشنودی والے کاموں میں ان نعمتوں کا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کو مزید بڑھا دے گا. تو نیا سال ہے، پہلے یہ ہونا چاہیے کہ جو اگر نعمتوں کی ناقدری ہو چکی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اس کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، یا اللہ تو نے نعمتیں دی ہیں، تیرا شکر نہیں ادا کر پایا، اے اللہ اب نافرمانیاں جو ہو گئی ہیں، نہ شکریاں ہو گئی ہیں، اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. نہ شکریوں پر اے اللہ تو مجھے میری خامیاں معاف فرما دے، میری غلطیاں معاف فرما دے. آئندہ کے لیے عزم مصمم کر لے کہ اب جو تو نے اللہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اب تیری فرما برداری والے کاموں میں انشاءاللہ استعمال کروں. کیا بات ہے شاہ صاحب، سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ کی ناشکری نہیں کرنی. ناشکری کیا ہے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی نافرمانی یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. اس طرح شاہ صاحب اللہ کریم کا ذکر نہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری والی بات ہے. تو بندہ ذکر الہی کرے، جتنا ذکر الہی کرے گا اتنا یہ شکر گزار کہلائے گا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو شکر گزار کہلائے گا. ناشکری نہیں کرنی. جیسا بعض اوقات ہوتا ہے غلام الیاس بھائی، آپ کسی بندے کو ملتے ہیں نا تو آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے، تو وہ آپ کو یوں اپنا حال بتاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اللہ اکبر، بالکل جو ہے نا وہ ساری مصیبتیں انہی کے اوپر جو ہے وہ آ گئی ہیں. سارے جہاں کا درد جو ہے نا وہ یوں ہم کو ہی مل گیا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ ملتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہوتے ہی ہیں، لیکن آپ ان کو آپ ملیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے کوئی مطلب
کوئی بہت بڑا جیسا بندہ بولے زندگی میں ان کی پرابلم نہیں ہے. تو یہ فیلنگز کے ایکسپریشنز کا جو ہمارا معاملہ ہے، اپنی فیل کو ایکسپریس کرنا، یعنی جو بھی ہمارے پرابلم ہیں، ہمارے محسوسات ہیں، ان کو ایکسپریس کرنا یا ان کو بیان کرنا، اس کے اندر بھی کچھ اعتدال ہونا چاہیے. ایسا ہی نہیں ہوتا کہ بالکل ہر شے ہی برباد ہو گئی ہے. بالکل تو اللہ کریم نے خیر بھی عطا فرما رکھی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہے. سلمان بھائی، اس میں جو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا ایک تو ٹاپک نیو ایئر ہے، نیا سال ہے، اس میں اہداف کا سیٹ ہونے چاہیے، پھر نعمت ایک بہت بڑی چیز ہے. یوں بندہ بعض دفعہ جیسے آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ اسی سے ریلیٹ کرتی ہے کہ وہی مطلب نعمتوں کی وہ ناشکری کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں دی ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ دی، سب کو چھوڑ کر وہ ذرا سی خامیوں کو، پریشانیوں کو لے کر ڈھنڈورا پیٹ رہا ہوتا ہے. یا تو بندہ اس سے پوچھے اس وقت کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اتنا مال دیا، تو کیا تم نے ایک ایک کا دروازہ بجا کر بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر میں خوشی دی ہے، مجھے مال دیا ہے. لیکن جب تھوڑی سی کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ آزمائش آ جاتی ہے، تو وہ ہر ایک کو بتا رہا ہوتا ہے. کوئی ذرا سا پوچھ لے تو وہ پورا کا پورا جو ہے نا وہ ایک کتاب اس کی وہ بن جاتی ہے. ایسے میں نا جو ہمارا موضوع ہے اس سے بھی میں ایک ریٹ بات کرنا چاہوں گا سلمان بھائی. ایک بندہ تھا، وہ جیسے سال کا اختتام ہوا نا، اس کی عادت تھی کہ وہ ڈائری لکھتا تھا. سال کا اختتام ہوا، اب وہ ڈائری لکھنے لگا. تو اس نے ڈائری لکھی اور ساتھ میں ان کی جو نا وہ بچوں کی امی بھی تھی، وائف بھی تھی، ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. اور وہ بندہ نا جو آپ نے پوچھا نا، بندہ پوچھ لے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پوچھنے پر بتاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے بغیر پوچھے ہی بتا دیتے ہیں، بغیر پوچھے بولنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ بندہ ڈائری لکھ رہا ہے. ڈائری میں کیا لکھ رہا ہے کہ یہ جو سال تھا یہ میرے اوپر بہت ہی برا سال گزرا، اور اس سال کیا ہوا کہ میرے والد محترم جو نا اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، وفات پا گئے. رو رہا ہے، آنسو کے ساتھ رو رہا ہے، ڈائری لکھ رہا ہے. اگلا اس نے اگلی لائن لکھی کہ اسی سال مجھے جو میری جاب تھی، جہاں میں کام کرتا تھا، جس سے مجھے اپنی جاب سے بڑی الفت تھی، بڑا پیار تھا، وہ بھی مجھ سے چھوٹ گئی، وہ بھی چلے گئی. پھر اب رو رہا ہے اس کے اندر بھی. اب تیسری لائن وہ لکھتا ہے کہ اسی سال میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور یہ بھی بہت بری بات اس نے لکھی. پھر آگے لکھتا ہے کہ اسی سال میرے جو نا وہ گردے کا آپریشن بھی ہوا. اب اس طرح ساری ناشکری والی باتیں لکھے جا رہا ہے وہ. اب یہی کہ یہ جو سال بندہ سنے اور دیکھے، اس کی حالت دیکھے، وہ رو رہا ہے کہ یار یہ سال تو بڑا ہی خطرناک گزرا ہے، بڑا مظلوم آدمی، بڑا مظلوم آدمی، سارا ظلم، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی نوکری چھوٹ گئی، اور جو ہے نا ان کے گھر میں ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا ان کے بچے کا، اور ان کا آپریشن بھی ہو گیا. تو اتنے میں تو جو ان کے بچوں کی امی تھی، ان کی وائف تھی، وہ ساتھ کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ سب آپ یوں بھی تو لکھ سکتے ہیں. اب وہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مثبت ذہن، مثبت سوچ کے تحت انہوں نے لکھوایا کہ آپ یوں لکھیں کہ میرے والد محترم اس سال 85 سال کی عمر میں چلتے پھرتے، تو بیمار نہیں ہوئے، ان کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، وہ بستر پر نہیں آئے. بعض دفعہ جب بندہ زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو کچھ بچے ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ بس یہ ان کی جو مٹی جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہو جائے اور یہ سب معاملات ہو جائیں. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کہا کہ آپ کے والد محترم تو چلتے پھرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ اس پہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. دوسرا آپ نے لکھا کہ آپ کو جاب سے مطلب آپ نکل گئے، آپ کا وقت پورا ہو گیا. دیکھیں کہ آپ نے جو آپ کی کام کرنے کی عمر تھی 55 سال آپ نے ایک کمپنی میں دیے، اس کمپنی میں آپ کو باعزت طور پر آپ نے ریٹائرمنٹ دی. آپ کو جو ایک عمر ہوتی ہے آپ کو وہ کر دیا گیا فارغ. ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ کو انہوں نے بے عزت کیا ہو یا نکال دیا ہو. اللہ کی رحمت سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنی پوری روزی مکمل کی، آپ نے پوری جاب اپنی مکمل کی. تیسری لائن جو اس نے لکھی تھی، اس سال یہ سال بڑا بھاری تھا اور میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ہماری کار بھی نا ساری ٹوٹ گئی. جو ان کی کار تھی، گاڑی تھی ان کی. اس نے کہا کہ آپ رب کا شکر ادا کریں کہ گاڑی کا نقصان ہوا، آپ کا جوان بیٹا تو بچ گیا نا. اللہ، آپ کا جوان بیٹا بچ گیا، وہ نہیں مرا، وہ بچ گیا. آپ اس پہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں. پھر اس نے بات لکھی تھی کہ اس سال جو ہے نا وہ میرا آپریشن ہوا، پتے کا آپریشن ہوا، پتے کا، گردے کا، گردے کا، جی گردے کا وہ آپریشن ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ لکھے نا کہ اللہ نے آپ کو وہ جو ان کے گردے میں جو پتری تھی، کہا کہ آپ کو پتری کے جو درد تھا اس سے آپ کو نجات دی. آپریشن تو ہوا لیکن جو درد تھا اس سے آپ کو نجات ملی. تو آپ بعض دفعہ بندہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ملتا ہے تو اپنی ساری چیزیں کھول دیتا ہے، تو وہ اس طرف جو اس کا مثبت پہلو ہوتا ہے وہ صرف نہیں سوچتا.
کہ رب تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں اور کتنی چیزوں سے مجھے بچایا ہے. تو اس سال نیا سال شروع ہوا ہے, شاید مدنی چینل کے ناظرین میں سے بعض لوگوں کو ڈائریاں لکھنے کی عادت ہوتی ہوگی, تو ذرا غور کریں ہم نے اپنی ڈائری میں کیا لکھا ہے. اللہ نہ کرے ناشکری کے الفاظ اگر ہم نے کسی کو ایسے بولا ہے تو ہم چاہیے کہ ہم اس سے بھی رجوع کریں, جس طرح فرمایا سید صاحب نے کہ توبہ کر لیں, اور اگر لکھا ہے تو اس کو بھی تبدیل کر دیں, شکر والے انداز میں لکھیں. لئن شکرتم لازیدنکم, واہ 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 سبحان اللہ. شکر ادا کرو گے تو مزید نعمتیں بڑھا دی جائیں گی, بڑھ جائیں گی. تو وقت کا ملنا, نیا سال ملنا, یہ بھی بہت بڑی ایک نعمت ہے سلمان بھائی. نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے وہ اس سال نہیں ہیں, جو رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, محرم میں, ربیع الاول میں ہمارے ساتھ تھے, وہ آج نہیں ہیں. رب تعالیٰ نے ہمیں اور یہ سانسیں دی ہیں, نیا سال دیا ہے, یہ وقت دیا ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اس میں اچھی پلاننگ کرنی چاہیے. اس طرح بات کی شروع میں سلمان بھائی نے کہ اپنی ذات سے جو لاسٹ ایئر جو بھی ہمارا سلسلہ رہا, جو بھی ہماری ایکٹیویٹی رہی, اس کو ہم نوٹ کریں. اگر ہم چاہتے ہیں, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ایک کامیاب زندگی گزاروں, تو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ کی ایفیکٹو پلاننگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کہ آپ کی ایفیکٹو پلاننگ ہو کہ آپ نے کس طرح کام کرنا ہے, کس طرح کام نہیں کرنا. تو اس کے لیے سب سے پہلے محاسبہ, اپنی ذات کا محاسبہ کریں کہ لاسٹ ایئر میں نے کون سے ایسے غلط کام جس سے میرا رب ناراض ہوا, میں نے کتنی جھوٹ بولا, میں نے کیا کیا کیے, میں نے کیا ظلم کیا, میں نے کتنی نماز قضا کی. بندہ یہ سب لکھے, یہ اپنا محاسبہ کرے, یہ سوچے کہ جو میں نے لاسٹ ایئر کام کیے جس سے مجھے لگتا ہے کہ میرا رب ناراض ہوا ہے, ناراض ہو سکتا ہے, تو مجھے اس سال نیت کرنی چاہیے کہ مجھے اس سے بچنا ہے, مجھے جھوٹ سے بچنا ہے, مجھے غیبت سے بچنا ہے, مجھے چغلی سے بچنا ہے, مجھے حسد سے بچنا ہے, مجھے وعدہ خلافی سے بچنا ہے. اور اس کے جو اچھے کام ہیں, جو رب تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہیں, وہ اس کو ہمیں ان کو اپنی لائف میں ایڈ کرنا چاہیے. ہمیں اپنی ڈائری میں اپنی جو ہماری آگے پلاننگ ہے نیو ایئر کی, اس میں لکھنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولوں گا اور میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا, اپنے اقوال کے ساتھ بھی, اپنے افعال کے ساتھ. مرحبا, ماشاءاللہ, اللہ برکت دے آپ کو. آمین. بڑے پیارے انداز سے آپ نے لیا ہے عنوان کو, موضوع کو, اور بڑی اچھی بات بتائی ہے. چیزوں کو دیکھنے اور بیان کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک تو جیسے آپ نے بتایا, پہلا انداز بتایا کہ یوں لگا کہ جیسے وہ سب کچھ تلپٹ ہو گیا ہے اور تباہ و برباد ہو گیا ہے, اور دوسرا انداز جو تھا وہ سمجھداری والا انداز تھا کہ آپ دیکھیں لکل بدایۃ نہایۃ, ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے. اور جب بندے سے کوئی چیز جاتی ہے تو بندے کو افسوس تو ہوتا ہے, یہ تو ہے. یعنی آپ جاب پر ہیں, جاب جو ہے وہ چلی گئی تو آپ کو اس کا افسوس تو ہوگا, لیکن یاد رکھیں لکل بدایۃ نہایۃ, ہر ابتدا کی انتہا ہے. جو چیز سٹارٹ ہوئی ہے اس نے اینڈ لازمی ہونا ہے. بندہ اپنے آپ پر یہ غور کرے کہ اگر اس کا اینڈ ہوا ہے تو وہ اینڈ کیسا ہے. اگر تو وہ امانت کے ساتھ, دیانت کے ساتھ, اور جو اس کے ذمہ داریاں تھیں ان کو اچھے انداز میں ان کو پورا کرتا رہا ہے, اور ان کو پورا کرنے کے بعد یہ اس سے جو ہے نا وہ جا رہا ہے یہاں سے, تو اس مینس کہ یہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر کے جا رہا ہے, تو اس پر بندے کو کوئی ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات بھی کیا ہو جاتے ہیں, تبدیل ہو جاتے ہیں. جاب ہے, نوکری ہے, یہ اسی وقت تک لوگ جو ہے وہ رکھیں گے جب تک جس کام کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے آپ اس کام کے لیے ایلیجیبل ہیں, اس کے لیے ریلائبل ہیں, تب تک آپ اس میں رہیں گے. جب نہیں ہیں تو بندے کو دوسری طرف سے انتظار کرنے کی بجائے خود ہی اجازت جو ہے وہ لے لینی چاہیے. اللہ مسبب الاسباب ہے, یاد رکھیں. اللہ کریم نے بندے کو پیدا کیا ہے, تو جب تک اس نے زندہ رہنا ہے نا تو وہ اس کو کھلائے گا بھی. اللہ رزاق اللہ کریم ہے. بندہ توکل کرے, بھروسہ کرے تو اللہ پر کرے. بے شک یہ بھی کس نے دیا تھا؟ رب نے دیا تھا. آگے بھی کون دے گا؟ رب کریم ہی دے گا. بے شک بے شک, اس سے لو لگائیں. بالکل. ہم جتنے دھکے دنیا کے کھا رہے ہیں اللہ اور ادھر ادھر در در پہ جا رہے, یہاں جا رہے, اس سے بہتر ہے کہ بندہ اگر جو ہے وہ اپنی ایفرٹ تو جاری رکھے جو کر رہا ہے, لیکن اس ایفرٹ کو, درخت تو لگایا ہے, پھل کون دے گا؟ پھل تو اللہ دے گا. اللہ دے گا. اللہ چاہے گا تو پھل ہوگا, چاہے گا تو جو مرضی بندہ کرتا رہے, جو مرضی پانی دے, کھاد لگائے, جیسے مرضی کرے, کچھ بھی ہونے والا نہیں. اگر وہ نہیں چاہتا نہیں ہونا. علاج ہے, شفا کون دے گا؟ اللہ چاہے گا تو ہی شفا ہوگی.
آپ دیکھیں دعوت اسلامی کے جو مجلس روحانی علاج ہے، یہاں پر بھی ہمارے ہاں لکھا ہوتا ہے کہ آپ تعویذات وغیرہ لے لیں، آپ اوراد وظائف پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن اللہ چاہے گا تو ہی شفا ہوگی۔ ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ، جملہ لکھا ہوتا ہے ہمارے، بالکل ایسا ہی۔ اللہ چاہے گا تو ہی شفا ہوگی۔ جو علاج کروا رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ ایک طریقہ علاج ہے۔ وظائف پڑھ رہے ہیں، تعویذ لے رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ ایک طریقہ علاج ہے۔ شفا کس نے دینی ہے؟ وہ اللہ نہیں دینی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ کریم جہاں سے چاہے وہ عطا فرمائے۔ بے شک۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کریم سے لو لگائے، مایوسیوں کے رونے کی بجائے تھوڑا آگے کچھ جو ہے وہ رستے تلاش کرے، اور اللہ کریم جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو بندے کا جو ہے نا وہ معاملہ بد دعائیں دینے کا یا اس طرح کا کرنے کی بجائے بہتر انداز یہ ہے کہ بندہ اللہ کریم سے لو لگائے، اللہ کریم سے دعا کرے، اے میرے کریم تو مجھے جو پرابلم آئی ہے، مصیبت آئی، اس سے نجات عطا فرما۔ نہ شکری نہیں کرنی، یہ آپ نئے سال کا یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اس میں نہ شکری نہیں کرنی، نہ شکری والا جملہ ہماری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ میں نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے، خالد بھائی، آپ ان سے پوچھیں یہ آپ کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ہمارے جیسے دعوت اسلامی میں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ اور بعض کو میں نے دیکھا ہے یہ کیا حال ہے آپ کا، الحمدللہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں۔ سبحان اللہ، امیر سنت کا بھی یہی انداز ہے، جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں۔ آپ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں اس میں کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ کیا جو یہ کہہ رہا ہے اس کو کوئی تکلیف یا بیماری نہیں ہوگی؟ بات یہ ہے کہ جو سید صاحب نے بتایا نا کہ سوچنے کا انداز اور اس چیز کو بندہ لیتے کیسے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سر میں درد ہونے لگی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شکرانے میں ساری رات آپ نفل پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ موقع جو ہے شکرانے کا تو نہیں ہے کہ سر میں درد ہے تو آپ جو ہے وہ دعائے حاجت کریں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، کہ یہ مشکل آ گئی، اللہ یہ مشکل ڈال دے مجھ پہ، اس میں شکرانہ کہاں سے ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سر میں درد والا مرض ہے نا، یہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ، یعنی ایسی روایات ہیں کہ انبیاء کرام کی بھی سر میں درد ہوئی، تو ایسا مبارک مرض جو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی عطا فرمایا ہے، جس نے ان کے پاس بھی حاضری دی، تو یہ اللہ کا کرم مجھ پہ نہیں کہ وہی مرض اللہ نے مجھے بھی عطا فرمایا ہے، تو اس میں مقام شکر ہے، اس لیے شکرانے میں نفل پڑھتے رہے۔ اچھا آپ ڈاکٹرز بھی دیکھ لیں کہ جو بندہ کسی بیماری کو، کسی پریشانی کو اگر وہ شکریہ کے طور پر، شکرانے کے طور پر لے لینا، وہ بیماری جلدی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں یہ کرونا کے معاملات ہوئے تھے، تو ایک تعداد ہے کہ کرونا کی وجہ سے جن کی موت نہیں واقع ہوئی، وہ ٹینشن لے کے دنیا سے چلے گئے، اور جنہوں نے اس کو زیادہ نہیں لیا، اپنے سر پہ سوار نہیں کیا، اور اس میں بھی حمد الہی بجا لاتے رہے، اللہ کا شکر کرتے رہے، تو بیماری سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ شاہ جی ویسے میں ابھی بات بتاؤں، دو طرح کا وقت ہوتا ہے، ایک وقت وہ ہے کہ جس میں بندہ لوگوں کے ساتھ ہے، اور ایک وقت وہ ہے جس میں وہ تنہا ہے۔ اللہ کورونا کا آپ نے کیا کہ کوارنٹائن ہے، ٹھیک، کوارنٹائن اب تو چلیں اللہ کی رحمت سے نکل آئے ہیں، اس سے جان چھوٹ گئی، اب کوئی ایسا سلسلہ کار نہیں ہے۔ اس میں بھی شاید جنہوں نے تسبیح پکڑ لی ہے نا، وہ تو رستہ ان کو مل گیا ہے، اور جو دیواروں کو دیکھتے رہے ہیں بس پھر وہ اس میں گھلتے ہی رہے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ دل بندہ اللہ کی یاد سے لگا لے، اور زبان پر ناشکری کے الفاظ نہ لائے۔ یہ نئے سال کا ہمارا ہدف ہو، شکریہ ادا کریں، شکریہ ادا کریں، شکریہ اللہ کریم کا ادا کریں، اس کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، اس کے احکامات پر عمل کریں، تو انشاءاللہ الکریم ہماری مصیبتیں بھی دور ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، برکتیں بھی ہوں گی، عافیتیں بھی ہوں گی، راحتیں بھی ہوں گی، اور سلامتیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ صحیح، اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر شکر کے مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور ان کی تعریف کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، تو سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات بھی تھے، ان کے حکم پر کام کیا کرتے تھے، اس مضمون کو بیان کیا۔ ارشاد ہوا یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات۔
وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو حضرت سلیمان چاہتے تھے. وہ کہتے تھے یہ بنا دو تو وہ یہ بنا دیتے تھے, وہ بنا دو وہ بنا دیتے تھے. اس میں کون کون سی چیزیں آیت کریمہ میں بیان ہوئی؟ ارشاد ہوا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بلند بلند بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے, یعنی ایک پیالہ اتنا بڑا کہ وہ پیالہ حوض کے برابر ہو, ایسے پیالے وہ بنایا کرتے تھے. اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں بنا دیا کرتے تھے. بہت بڑی دیگ ایک ہی جگہ ہے, یہیں جمی رہے گی, ہلے گی نہیں, یہیں پکے گا اس میں جو کچھ پکنا ہے. پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ سلیمان علیہ السلام پر کرم ہے کہ جنات کو جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کا ان سے بنواتے ہیں. تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعملوا آل داود شکرا, اے آل داؤد اب تم کیا کرو؟ ارشاد فرمایا شکر کرو. پھر فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, اور میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے. اللہ کریم نے نعمتیں سب کو عطا فرمائی ہیں لیکن شکر کرنے والے تھوڑے ہیں. اس آیت کریمہ سے جو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں ان میں 3 چیزیں بڑے واضح طور پر بیان فرمائی گئیں. ایک تو یہ کہ شکر جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء بھی شکر کیا کرتے تھے اور ہر نبی کو اور اس کی امت کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری میں زندگی گزاریں. دوسری بات یہ کہ بندے پر جتنی نعمتیں زیادہ ہونا پھر بنتا یہ ہے کہ یہ شکر بھی اتنا ہی زیادہ کرے. تیسری بات یہ کہ نیک بندے اگرچہ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت سارے برے بندوں سے افضل ہوا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي, میرے بندوں میں تھوڑے ہیں. یعنی ان شکر گزار تھوڑے بندوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب کی ہے کہ اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن میرے ہیں. تو بندہ اس طرح شکر گزاری والی زندگی گزارنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی بندوں میں شامل ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہ روایت ملتی ہے. آپ خانہ کعبہ اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور طواف کے دوران نہ دعا کرتے جا رہے تھے, اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما, اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما. تو لوگ سراپا حیرت تھے کہ یہ کیسی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرمائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور آپ یہ دعا فرما رہے ہیں, وجہ تو ارشاد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو اتنے بندے ہیں, آپ ان سے الگ ہو کر تھوڑوں میں کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا, رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے میرے بندوں میں تھوڑے شکر گزار ہیں, تو میں ان شکر گزاروں کی فہرست میں جانا چاہتا ہوں, میں ان شکر گزاروں میں داخل ہونا چاہتا ہوں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو پھر شکر گزار وہ بندے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں. اب دیکھیں رب العالمین نے کتنی جگہ قرآن مجید میں اس مضمون کو بیان کیا کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی, ہم نے تمہیں کان دیے, ہم نے تمہیں دل دیا, ہم نے تمہیں زبان دی. سورہ ملک میں ارشاد ہوا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے, تمہاری آنکھ, تمہارے کان, تمہارا دل بنایا ہے. قلیلا ما تشکرون, تم کتنا تھوڑا شکر کرتے ہو, کتنا کم شکر کرتے ہو. چاہیے تو یہ کہ شکر زیادہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ زندگی, یہ تمہارا وجود, یہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور رحمت ہی تو ہے کہ اس نے بنا دیا ہے. اور پھر سانسوں کی توفیق یہ آ رہی ہیں تو بندہ اب اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے انا ہدیناہ السبیل, ہم نے بندے پر راستے کو واضح کر دیا ہے, اما شاکرا و اما کفورا. اب وہ شکر گزار بنتا ہے یا نعمت کی ناشکری کرنے والا بنتا ہے. سانسیں ملی ہیں, سبھی کو ملی ہیں جن کی چل رہی ہیں. اب بندہ ان سانسوں کے ساتھ اپنے وجود کی توانائیوں اور تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کے حضور اپنی گردن کو جھکاتا ہے. بڑا کامل بندہ ہے, بڑا اچھا بندہ ہے, لیکن اگر یہ تکبر سے سر اٹھاتا ہے تو اب کر تو اپنی مرضی رہا ہے لیکن زیادہ دیر چل نہیں پائے گی. اگر سر جھکاتا ہے
تو کر تو اب بھی اپنی مرضی رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حضور اس کی جو سانسیں اسے ملی ہوئی تھی اور جو اختیار تھا ان پر، ان کو درست استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی آگے جھک رہا ہے. لیکن اس کو اس اللہ کے آگے جھکنے کا، اپنی زندگی کو عبادت میں بسر کرنے کا، ان اعضاء کی نعمت کو شکر میں لگانے کا جو فائدہ ملے گا نا، اسے ایسی جنت کی مہمان نوازی ملے گی کہ جہاں کے بارے میں حکم ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جب بندہ پھر یہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ اس نے جو نعمتیں ملی تھی نا اعضاء کی، شکر میں لگائی تھی، اب ایسی جنت میں جائے گا کہ جہاں جو چاہے گا، جو خواہش ہوگی اس کی وہ پوری کر دی جائے گی، جو مانگے گا مل جائے گا. اور کیوں نہ ہو نزلا من غفور الرحیم. یہ جو اس پر کرم نوازی ہے، یہ مہمان نوازی ہے بخشنے والے مہربان پروردگار کی. کیا بات ہے خالد. تو یہاں پر اپنے اعضاء کو تھوڑا سا یعنی نفسانی خواہشات کو کل کرنا ہے، ان کو دبانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آنا ہے. بندہ یہ ڈائیورژن لگا لینا اپنی زندگی میں تو پھر بعد کی ساری زندگی آسان ہے. لیکن ابھی یہ چاہے گا کہ میں سر اٹھا کر اپنی مرضی کروں، تو پھر اپنی مرضی کرنے والے کے لیے اس کی مرضی کی زندگی رہے گی نہیں، نہ یہاں اپنی زیادہ دیر مرضی چلا سکے گا، اور پھر خدا نہ خواستہ جہنم میں جانا ہوا تو پھر سراسر عذاب ہی بھگتنا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اس سے کہا جائے گا ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. جب جہنم میں ڈالا جائے گا اور تھوڑ اسے کھلایا جائے گا، خاردار کانٹے دار جہنم کا درخت اس کو جب اس کی غذا کا حصہ بنے گا تو پھر اس سے کہا جائے گا اب اس کو کھا. انک انت العزیز الکریم. تو تو بڑا کریم بنتا تھا، تو تو بڑا عزت دار بنتا تھا، اب تیری عزت کا یہ بدلہ ہے. تو بندہ اللہ کریم نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے. سلمان بھائی، جس بھی وجہ سے بندے کی عزت ہے، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے عزت ہے، اس کے نیک علم کی وجہ سے عزت ہے، اس کی دولت کی وجہ سے اس کی عزت ہے، اس کی اچھی صحت کی وجہ سے عزت ہے، یا اس کی کوئی بھی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے اس کی عزت بنی ہوئی ہے. یہ کوالٹی، یہ نعمت دینے والا ہے کون؟ اللہ رب العالمین ہے. تو نعمت کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ جس نے دی ہے اس کوالٹی کو اس کے فرمان کے مطابق بسر کرنے والا ہو جائے، اس کے فرمان کے مطابق لگانے والا ہو جائے. یہ شکر گزاری کا ایک بہترین طریقہ ہے. بڑی پیاری بات کہی، بڑے قرآن کریم کی کئی آیات کی روشنی میں ماشاءاللہ مضمون کو بیان کیا ہے آپ نے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو پوائنٹ اس کا جو نکالیں اگر تو وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی. ایک بات اس آنے والے سال میں ہمارا ہدف ہونا چاہیے کہ ہم کوئی زبان پر ایسا جملہ نہیں لائیں گے جو اللہ کی ناشکری والا ہو. ایک اور دوسری بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ فیلنگز اور حالات اور سچویشن کو ایکسپریس کرنے کا جو انداز ہے اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے. جتنی بات ہو اتنی ہی کہہ دینا کیا ہے کافی ہے. اور بہرحال اللہ پاک ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرمائے. کام جو ہے نا یہ مشکل کام ہے، جس کے اوپر پریشانی ہوتی ہے اس کے لیے ضبط کرنا ایک مشکل کام ہے. لیکن یاد رکھیے مشکل کے بعد ہی آسانی ہے. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، تو اس کے بعد ہی کیا ہے آسانی ہے. بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ یار ان کو کیا مسئلہ ہے، تو بیٹھے باتیں کر رہے ہیں مزے سے ایسی میں بیٹھ کے، مزے سے بیٹھے ہوئے باتیں، ٹھنڈے ماحول میں ٹھنڈی باتیں کر رہے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، چشمے جناب لگائے ہوئے ہیں، امام جو ہے باندھے ہوئے ہیں، صبح صبح کا ٹائم ہے، بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ہے الحمدللہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، چشمے لگائے ہوئے، امام اللہ کی رحمت سے باندھے ہوئے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ اسٹوڈیو میں ہم مدنی چینل کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً اللہ کا کرم ہے، شکر ہے. لیکن یہاں بیٹھنے والے یا بات کرنے والے کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں. ایسا نہیں، سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے مایوسی کی مورت بننا ہے یا شکر کی صورت بننا ہے. سبحان اللہ. اٹس ڈیپینڈ آن یو. یہ اٹس اپ ٹو یو. یہ آپ کے حوالے ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے. کہ آپ اسی کو لے کر مطلب بیٹھتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، یہ لیٹس موو آن. آپ کو تھوڑا آگے بھی بڑھنا ہے. آپ دیکھیں شیخ طریقت امیر سنت کی مبارک ذات کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں. آپ کی عمر مبارک ہے، ایک ہیلتھ ایشو ہے، ایک بڑی آرگنائزیشن ہے،
اس کے بھی مسائل ظاہر سی باتیں ہوتے ہیں، چلانا، کارکردگی پروگرس کو دیکھنا، چیزیں ہیں سب، ان کو جو ہے وہ ہر اعتبار سے اس پر جو ہے وہ غور و فکر کرنا، نظر بھی رکھنا، یہ سب ہوتا ہے. پھر آپ کا اپنا تحریری کام ہے اور اس طرح سے یہ بھی آپ کا انداز، بہت ساری آپ کی مصروفیات ہیں. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یہ ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو مختلف انداز میں جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہوں گے. لیکن آپ کو کبھی امیر سنت کے چہرے پر یوں لگا ہو کہ جیسے مایوسی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، کبھی ایسا لگا ہو؟ یہ اللہ کی رحمت سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے سانچے میں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالا ہوا ہے. تو یہ پھر ہمیں اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ نظر آتا. نگران شورا جو ہے وہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اشک بہانے والا نہیں بلکہ دوسروں کی اشک شوئی کرنے والا بنے، دوسروں کے آنسو پوچھنے والا بنے. تو یہ اب امیر سنت کو آپ نے دیکھا کہ مدنی مذاکرے میں آپ آئے ہیں، کال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ جی آج آپ کی طبیعت ناساز لگ رہی ہے، لیکن آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ جو ہے نا وہ، یا کوئی ایسا انداز، یہ آج تو بس طبیعت بڑی علیل ہے اور وقت بڑا قلیل ہے اور گلا جو ہے یہ یوں ہے وہ ہے، اس طرح کی بات آپ نے ان سے مطلب نہیں سنی ہوگی. یہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اپنی فیلنگز ہیں تو ان کو، یا اپنی سچویشن ہے اس کو بھی ہم کس طریقے سے ایکسپریس کرنا ہو تو وہ کیسے کرنا ہے، اور اس کو کور کرنا ہو تو یہ بھی کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. پوائنٹ وہی ہے کہ ہمارے کسی بھی انداز سے ناشکری والا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمیں یہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہمارے نئے سال کا اس کو ہدف بنا لیں. اور یہ بڑی نیڈ اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ کی شکر گزار بننے بنیں. اور شکر گزار کیسے بنیں گے؟ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے انشاءاللہ عز و جل. کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. سلمان بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ نئے سال میں ہم مسلمانوں کو کیا اہداف مقرر کرنے چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. پہلا ہدف ہی بیان کر رہے ہیں ابھی ہم. 2 گھنٹے کی سلاٹ پروگرام ہے تو یہ تو اس میں سب کچھ تو بیان نہیں ہو سکتا. آپ غلام الیاس پہ کچھ حوالے سے فرمائیں. اس میں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے یہ بڑا اچھا ہے کہ بندہ جو نا وہ شکر گزار بندہ بن جائے. اور یہ کس طرح سے ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے. یقیناً ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر چیز جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. جب بندہ ان کاموں میں سب سے بڑا ہدف ہی یہی ہے مسلمان کے لیے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہو جائے. تو اسی کی کوشش میں وہ لگ جائے. اب اس کے مختلف، جب آپ کا ہدف اور آپ کا مقصد یہ بن جائے گا تو آپ نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے جو ٹارگٹ سیٹ کرنے ہوں گے کہ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ میرے اندر جو ایسی بری عادتیں ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو سکتا ہے مجھے وہ چھوڑ دینی چاہیے. سب سے پہلے یہ ٹارگٹ سیٹ کریں. سیکنڈ پر اب مجھے آنا چاہیے کہ مجھ پر جو اللہ عز و جل کی طرف سے یا دین اسلام نے جو مجھ پر چیزیں فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، جو میرے اوپر فرائض و واجبات ہیں، میں ان کو مکمل کر دوں، ان کو میں ادا کرنے والا بن جاؤں. تیسرے پر ہم مستحبات پر آ جائیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا بڑا اچھا ایک ان کو مل جائے گا کہ کام کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے. مرحبا جی. کون؟ کھلے ہاتھ میں میرا یہ سوال ہے، پچھلے سال کی ناکامیوں کو کامیابی سے تبدیل کس طرح کریں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں. واہ سبحان اللہ. جی شاہ جی. سب سے پہلے تو اگر جو ناکامی ہوئی ہے اس کے اوپر غور و خوض کر لیا جائے کہ ناکامی کی وجوہات کیا ہیں. واہ. اور ان وجوہات کو جو ہے نا اب وہ دور کر دیا جائے، اور پھر اب کامیابی مجھے حاصل کیسے کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار، اس کا انداز جو ہے وہ سیٹ کر لیا جائے. پھر بتدریج اس پر عمل کرنے کی ترکیب کی جائے تو اللہ تبارک نے چاہا تو کامیابی حاصل ہو جائے گی. اب جیسے ایک ہے معاملہ کہ جی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، فجر میں اٹھا نہیں جاتا، بہت بڑی ناکامی ہے، چھوٹی ناکامی ہے. فجر کے وقت میں اٹھنے سے محرومی اور نماز سے محرومی، اگر خدا نخواستہ نماز ہی نہیں پڑھ پاتا یا فجر کی جماعت مس ہو جاتی ہے تو اب یہ جو محرومی ہے بہت بڑی ناکامی ہے. اب اس کو کامیابی کے اندر بدلنا ہے تو اب وجوہات پہ غور کرے کہ بھی اٹھتا کیوں نہیں، کیا وجہ ہے. رات لیٹ سونا یہ وجہ، اب اس کو ختم کریں، اپنے کاموں کو جلدی سے وائنڈ اپ کر کے جو ہے وہ جلدی سونے کی ترکیب بنائیں اور جلدی سو جائیں. اچھا صبح اگر اٹھتا ہوں تو بھائی الارم لگاتا ہوں
الارم نہیں لگاتا تھا، غور کیا پتا چلا بھی الارم ہی نہیں لگاتا تھا، الارم لگا کے موبائل سائلنٹ کر دیا، یہ حساب ہے بات۔ تو جو بھی ناکامی ہے اس کی وجوہات اور اس وجہ کو باعث سے دور، اور پھر اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو نئے ٹارگیٹ سیٹ کر لیے جائیں، ترتیب بنا لی جائے، رات کو جلدی سوؤں گا، الارم لگا کے سوؤں گا، اور اگر الارم وغیرہ کسی کو بول کے سوؤں گا کہ آپ مجھے اتنے بجے کال کر لیجئے گا یا مجھے آ کر گھر سے اٹھا لیجئے گا، یہ تمام چیزیں سیٹ کر لیں گے، اور پھر آگے والا معاملہ نا اس کے ساتھ جوڑ دیں، نتھی کر دیں کہ فجر کے سے پہلے یہ کروں گا، فجر کے بعد یہ کروں گا، تو پتہ چلا کہ اہمیت ہے فجر کی۔ اگر یہ رہ گئی تو یہ پہلے والا کام بھی رہ جائے گا اور یہ بعد والا کام بھی رہ جائے گا۔ اب کیا ہے، اور اہمیت دینے سے وہ چیز جو ہے وہ انٹر لنک جب دیگر چیزوں سے ہوگی نا تو پھر بندہ اس کو کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو یوں کر لیا جائے تو اللہ نے چاہا تو ہر چیز میں اس کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ بادشاہ جی کیا زبردست جواب دیا۔ سلمان بھائی بعض دفعہ جو ہے نا ہم یہ بھی یہاں پر غور کریں کہ ناکامی ہے کیا۔ جب ہم اپنی لائف میں بزنس کو لے لیں، کسی اور بھی چیز کو ہم لے لیتے ہیں، اپنی پرسنل لائف میں پرسنل میٹرز ہوتے ہیں، یا آپ جہاں جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، وہاں آپ کو لگتا ہے کہ یار میں لاسٹ ایئر مجھے لاس ہوا اور مجھے سکسیس نہیں ملی، میں ناکام رہا، تو بندے وہاں بعض لوگ جو ہے نا اپنی ایفرٹس کو اسٹاپ کر دیتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ اسٹاپ کر دینا ناکامی ہے۔ اگر آپ کسی کام میں فیل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس میں سکسیس نہیں ملی، تو اب آپ اس کو دوبارہ آگے محنت کریں۔ اگر آپ دوبارہ اس میں فیل ہو جاتے ہیں، پھر آپ اور آگے محنت کریں۔ یہ رک جانا نا، اس کام کو نہ کرنا، یہ اصل میں ناکامی، واہ واہ واہ، یہ اصل میں ناکامی۔ کیا زبردست بات کہی، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ آپ کی بات سے ریلیٹڈ ایک بات مجھے ذہن میں آ رہی، حج کے سفر کے دوران سبحان اللہ، ایک ماشاء شاہ جی بڑا زبردست آدمی مجھے ملا، تو ان کے ساتھ ایک ٹاپک پر جو ہے وہ گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا دیکھیں ایک سیٹ ہے، اس سیٹ کے لیے 5 ریلیونٹ لوگ جو ہے وہ جو سمجھے کہ موجود ہیں، وہاں امیدوار ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ان 5 میں سے وہ ایک کو ہی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو جس کو مل گئی اس کو تو مل گئی، جن 4 کو نہیں ملی ان کو آپ کیا بولیں گے کہ یہ نکارے ہیں، فضول ہیں، مطلب کسی کام کے نہیں ہیں، نکھٹو لوگ ہیں؟ یہ بات نہیں ہے۔ تو جو بندے کو ملنا ہے وہ اس کو ملنا ہے، ایک ہی رینک کے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، لیکن ان میں سے ایک آئے گا اس سیٹ کے اوپر۔ پھر بہرحال وجہ ترجیح کوئی نہ کوئی بن ہی جاتی ہے، کسی کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے چیزیں ایک تو ہوتے ہیں ویلیو ایڈڈ چیزیں جب ہوتی جاتی ہیں، یعنی یہ جیسے ایک مثال کے طور پر ہم اپنی بات کرتے ہیں، دوسرے کسی کو کیا بات کرنی بھئی، ایک جیسے اسلام بھائی ہے، درس نظامی کا فارغ التحصیل ہے، اچھی قرات بھی کرتا ہے، صحیح، اچھا بیان بھی جو ہے وہ کر لیتا ہے، پھر اس کو پبلک ڈیلنگ بھی جو ہے وہ آتی ہے، پھر چہرے پر کیا ہے، مسکراہٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور مزاج میں تحمل بھی ہے۔ تو یہ چیزیں ساری کیا ہیں، اس کی پلس ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر اس نے ساتھ میں دیگر کورسز بھی کیے ہوئے ہیں، مطلب درس نظامی تو کیا ہوا ہے، آئی ٹی کا ماہر بھی ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے، ایم فل بھی کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کسی موضوع کے اوپر۔ یہ کیا ہو جائے گا، اس کی جو ایک خصوصیت ہے اس کے اندر چیزیں کیا ہوتی جائیں گی، پلس جو ہے وہ ہوتی جائیں گی۔ تو پھر جتنی چیزیں پلس ہوتی جائیں گی اتنا اس کی اہمیت میں کیا ہوتا جائے گا، اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو ایک بندہ جو دیگر بھی درس نظامی کیے ہوئے فارغ التحسین ہے، کیا وہ ناکام ہے؟ ناکام نہیں ہے وہ۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بڑی بڑی پیاری بات کہی غلام الیاس بھائی نے، کہ جہاں آپ نے اپنی ایفرٹ کو روک لیا وہاں آپ سمجھیے آپ ناکام ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ناکامی سے سبق سیکھ لیا ہے نا، وہ ناکامی نہیں۔ اللہ کیوں شاہ جی؟ بالکل زبردست، سبق اگر سے سیکھ لیا ہے تو وہ ناکامی پھر ناکامی نہیں ہے، زندگی کا ایک تجربہ ہے، اس کو یہ نام لیں، ایکسپیرینس ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی۔ بندہ آئندہ ایسا نہ کرے کہ میں ناکام ہو جاؤں۔ اللہ فکر عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ سلمان بھائی، اپنے وقت کو کیسے کارآمد بنایا جا سکتا ہے؟ جی غلام الیاس بھائی، وقت کو فروٹفل کیسے بنائیں؟ اس میں تو ہم دیکھیں بعض دفعہ جو ہے نا بڑی اچھا سوال ہی بڑا اچھا ہے کہ ہم ویسے اپنے وقت کو کیسے اچھا بنائیں، اور اس میں یوں تو کہیں بہت ساری باتیں ہیں کہ اپنے وقت کو کیسے ہم کارآمد بنائیں۔ تو میں اس کو ایک لائن میں یوں کہ کوشش کروں گا کہ یہ سمجھ جائے، مرحبا، کہ اپنے وقت سے اپنے کاموں سے نا فضول کاموں کو نکال دیں، اپنے وقت سے فضولیات کو نکال دیں۔ آپ کا جو وقت ہے نا، اب آپ چاہے 10 گھنٹے کام کریں، 12 گھنٹے کام کریں، وہ سب آپ کا جو وقت ہے نا وہ
کارآمد ہوگا، فروٹفل ہوگا. بس کیا ہے، فضول کاموں کو نکال دیں، فضولیات کو اپنی اس وقت سے نکال دیں. بندہ بعض دفعہ ہم جب جاب کرتا ہے یا گھر میں جاتا ہے، آفس میں زیادہ ٹائم دے رہا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ گھر سے بھی سننی اس کو پڑتی ہے کہ بھائی ٹائم مینجمنٹ سیکھو، یا آفس میں کام اس کا مکمل نہ ہو تو آفس سے بھی اس کو صدا دی جاتی ہے، یار آپ کو ٹائم مینیج کرنا نہیں آتا، ٹائم مینیج کریں، یہ سیکھیں، آپ یوں کریں. تو اصل میں در حقیقت ٹائم مینجمنٹ میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ اپنے کاموں میں سے نا فضول کاموں کو آپ چھوڑ دیں، مرحبا، اپنے وقت میں سے فضولیات کو نکال دیں. اب آپ چاہے 8 گھنٹے کام کریں، 10 گھنٹے کام کریں، لیکن آپ کا شیڈول بنا ہوا ہو، ایک پورا آپ کا بنا ہوا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ اصل، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ جو یہ کہ آپ نے 7 بجے اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے، ریبورٹ کی طرح زندگی گزارنی ہے. ہم ریبورٹ نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، صحیح، ہم انسان ہیں. اصل در حقیقت میں ٹائم مینجمنٹ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے وقت میں سے فضول کاموں کو نکال دیں، فضولیات کو نکال دیں. اسٹاپ کلنگ ٹائم، اپنے ٹائم کو ضائع کرنا بند کر دیں. واہ جی واہ، کیا خوبصورت بات کہی، اللہ برکت عطا فرمائے، لاجواب بات کی، ماشاءاللہ، اللہ عمل کی بھی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. بڑی بات اور بڑے شارٹ ماشاءاللہ پیرائے میں بیان کی. فضولیات، فضول کیا ہے؟ جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، اس کو بندہ چھوڑ دے. یہ بہت اچھا آپ نے بات کی سلمان بھائی. میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، کیونکہ بعض دفعہ نا بندے کو پتہ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار سوشل میڈیا استعمال کرنا، آج کے دور میں اپڈیٹ رہنا، یہ میرے لیے بڑی اہم بات ہے. یار دوستوں کی گیدرنگ میں نہیں بیٹھوں گا تو مجھے کیسے معلوم پڑے گا علاقے میں کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ اس کو بھی اچھا گمان کر رہا ہوتا ہے. تو بندہ پھر وہ کیسے یہ مطلب جج کر سکے گا، مطلب کیا وہ اپنا وہ سیٹ کرے کہ بھائی یہ چیزیں فضول ہیں اور یہ چیزیں جو اصلی ہیں. اس سے میں کہوں گا کہ اپنی لائف میں جو ہے نا کیوں، وائی فیکٹر آپ اپنا لیں. کیوں؟ اب میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں، وائی ٹو ڈو، بھائی میں یہ کام کیوں کروں؟ مجھے باہر دوستوں کے پاس جا کر بیٹھنا ہے، بھائی کیوں بیٹھنا ہے؟ وائی، کیوں، کس وجہ سے بیٹھنا؟ اب میں اپنے آپ سے سوال کروں تو جہاں مجھے لگے کہ یار اس کا دینی یا دنیاوی کوئی مجھے فائدہ ملنے والا ہے، میری ذات کو فائدہ ملنے والا ہے، یا دین اسلام کو فائدہ ملنے والا ہے، وہ میں کام کر لوں. اگر مجھے لگے کہ یار اس سے میری ذات کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک معاشرے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں اس کام کو چھوڑ دوں. اور یہ وائی میں جب تک کرتا رہوں جب تک مجھے جواب نہ مل جائے. بھائی شادی میں جانا ہے، بھائی کیوں جانا ہے؟ قریبی دوست ہے، نہیں جاؤں گا تو ناراض ہو جائے گا. اچھا جانا ہے تو بھائی کب جانا ہے؟ بھائی رات میں جانا ہے، کتنے وقت میں نے وہاں دینا ہے. یہ سب چیزیں بندہ سیٹ کر لے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ فضول کاموں سے بچ جائے گا اور اپنے وقت سے فضولیات کو نکال دے گا. مرحبا، اللہ عمل کی بہت بڑی بات ہے جو شاہ صاحب نے ارشاد فرمائی کہ شادی میں جانا ہے تو کتنی دیر کے لیے جانا ہے. سبحان اللہ، اس پر واقعی قدغن لگنی چاہیے، روک لگنی چاہیے اور لمٹ اس کی ہونی چاہیے، ورنہ بہت سارا وقت بہت سارے قیمتی افراد کا اس لیے برباد ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جناب اب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بارات آئے گی تو پھر سارے جا کے کام ہوں گے. اور بارات وہ ہے کہ جو اتنے اہم کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ الامان والحفیظ، مطلب کیا لسٹ بندہ ان کی بیان کرے جو اہم کام ہو رہے ہوتے ہیں. جب ہم نے اپنے گھر میں کوئی دعوت رکھی ہے نا سلمان بھائی، تو صرف یہ نہ کریں کہ میرے گھر میں سب آئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، ساتھ یوں بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ میرے گھر آئیں گے میں ان کا کتنا ٹائم ضائع کروں گا. اگر نہیں ہو رہا، ملنا ہے، گیدرنگ ہے، ان کے آنے سے ایک اچھا ماحول بنتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور یہ دعوتیں فروٹفل ہی رہنی چاہیے. لیکن اگر آنے کے بعد کسی کو کوئی یوں سمجھے کہ ہم ایک کے چکر میں باقی سارے خوار ہو رہے ہیں، تو یہ ایک بندے کی آپ تو اس کو تو اہمیت دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، لیکن باقی جو بیچارے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں صرف کہ اب آئیں گے حضرت تو پھر کچھ ہوگا، تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کسی کا وقت بھی میری وجہ سے ضائع نہیں ہونا چاہیے. مرحبا، اس پر اگر ہم آ جائیں گے تو بہت سارے اچھے کام ہو جائیں گے. سلمان بھائی بہت سارے ایسے افراد دیکھے جو وائی فیکٹر لے کر آ جائیں گے. یہ وائی فیکٹر بڑی پیاری. میں شادی میں جا رہا ہوں، بھائی کیوں جا رہا ہوں؟ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، سامنے والے کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، مطلب اگر لگتا نہیں ہوگی کچھ اہم کام کر رہے ہو، کچھ اہم کام کرنے نہ جائے، وہاں بیٹھ کے 2 گھنٹے تک سوکھ رہا ہے بیٹھا ہوا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ تو شاہ جی جہاں جائیں گے آپ کو تو پوچھنے والے مل جائیں گے. ہم تو سب کی بات کر رہے ہیں نا، اللہ سبھی کے لیے. میں بھی ویسے محبت میں بات کر رہا ہوں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی اچھی بات کہی، اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. بالکل دیکھیں، اور خالد بھائی نے بھی کہا، صحیح کہا
ایک ہی دفعہ کا خالد مجھے لگتا ہے ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے جی آپ کو ایک ہی دفعہ اٹھ کے آنا, باقی پھر اس کے بعد یا تو بلانے والا جو ہے نا وہ سمجھ لے گا یار یہ تو کام کے لوگ ہیں, ظاہر سی بات ہے, کو ویلے مان تھوڑا شاہ صاحب پورے ڈسٹرکٹ کے نگران ہے, میں ان کو بٹھا کے اپنے گھر پہ بلا کے ابھی رکھوں, ٹھیک ہے, آپ کسی کو بلا رہے ہیں, اس کی موٹر سائیکل خراب ہو گیا, جو پرابلم ہوتی ہے اپنی جگہ پر ہوتی ہے, بعض خود ساختہ پرابلمز بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں, تو اب ان کو بٹھا کے رکھے بندہ, تو یہ پھر آئندہ تو یہ پھر کرم نہیں فرمائیں گے, یہ بھی ایک بات ہے ساتھ میں. تو بہرحال ون ٹائم انویسٹمنٹ یہ آپ کو ایک دفعہ کام کرنا ہے, یہ اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک. ویسے عموماً اتنا ٹائم وہی لوگ دیتے ہیں کہ جن کے پاس اسپیس جو ہے نا وہ ہوتا ہے, مطلب ہے, بس اب اسپیس نہیں بھی ہوتا تو ان سے لے بھی لیا جاتا ہے, ایسے بیچارے مظلوم لوگ بھی ہوتے ہیں, اپنی جگہ پر ہے. لیکن شاہ صاحب نے جو بات کی بڑی پیاری بات کی, اور خالد بھائی نے بھی جو بات کی بڑی ریلیونٹ بات کی, ٹائم کسی کا ضائع نہ کریں, اور ہم اپنے ٹائم سے دیکھ لیں کہ اس میں فضولیات اور اللہ کی نافرمانی والا جو معاملہ ہے اس کو مائنس کر دیں. مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں, کسے آپ بتائیں کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے. تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو میرے وقت کو ضائع کرے گا نا وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے. تو بات یہ ہے کہ میرا وقت یہ میری زندگی ہے, اور جو میری زندگی کو ختم کرنے والا ہے وہ میرا بہت بڑا دشمن ہے. زندگی یہ جو وقت ہے یہ زندگی ہے, ہماری زندگی اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو بہت سارے سالوں کا مجموعہ سال, مہینوں کا مجموعہ مہینے, دنوں کا مجموعہ دن, جو ہے وہ گھنٹوں کا مجموعہ گھنٹے, منٹوں کا مجموعہ منٹ, کس کے سیکنڈوں کا مجموعہ. تو آ گیا نا سیکنڈ کی بات, تو ایک ایک سیکنڈ, تو بہت سارے سیکنڈ, بہت سارے لمحات مل کر ہی تو زندگی بنے ہیں. کیا بات ہے, تو کسی نے میرا ایک سیکنڈ ضائع کیا تو مجھے ایک حصہ تو برباد کر دیا نا. تو میرا سب سے بڑا دشمن کون, جو میرا وقت کو ضائع کرے. اللہ برکت دے. شاہ جی بڑی پیاری بات کہی آپ نے, ایسے بندوں سے بندہ بچ کے رہے اور اللہ سلامتی عطا فرمائے. اور جو وقت کی پابندی کرنے والے ہیں ان کو جو ہے وہ سڑیل مزاج اور ان کو طرح طرح کے القاب دینے کی بجائے بندے کو اپنا مزاج جو ہے وہ درست کر لینا چاہیے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, باہر میں وہ کہوں گا نہیں, ابھی ہم کال لے رہے ہیں. جی احمد رضا تاریر نالا خود سے عرض کر رہا ہوں. پروگرام کلیاں صلی اللہ علیہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. سلمان بھائی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, ہم گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. نعت خان سلامی بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا. بڑی مہربانی, شکریہ. جی میں کسی وجہ سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے سلمان بھائی, آج کے ٹاپک کے ریفرنس سے ہمیں اپنی زندگی میں آج کو شامل کرنا چاہیے اور کل کو نکالنا چاہیے, کیونکہ نیک کام کرنے کی نیت تو کر لیتے ہیں کہ کل کریں گے, اگر اس کو فوراً کریں تو عمل ہوگا اور سستی ختم ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. واہ بھائی ماشاء اللہ, مرحبا, اللہ برکت ہے. بڑی بڑی پیاری بات کہی. جی عمر بھائی ہیں چنیوٹ سے, یا شفیع امم کلام سنائیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں گے, یہ کلام سنائیں. یہ ہیں جی, میرا نام کریم اللہ بن محمد ہے اور سکر سے بات کر رہا ہوں, کلام سنائیں مدینہ یاد آیا ہے. ٹھیک ہے جی. نعت کی فرمائش ہے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کلام سنائیں, اللہ آپ کو برکت دے. جی عربی میں جو اشعار پڑھتے ہیں وہ سنا دیں, اللہ برکت دے آپ کو. صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا افضل خلق اللہ. صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا افضل خلق اللہ. ولد الهادي رسول الله ولد الهادي رسول الله. صلاة
सलाम अल्लाहि अलैका या अफदल खल्क़िल्लाह या ताहा हबीबी सलामुन अलैक या तीबी व मिस्की सलामुन अलैक। अल्लाहु अकबर। कॉल शामिल करते हैं जी। समीर अतारी बर्मिंघम यूके से। माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम सलमान भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। आज तो माशाअल्लाह हमारे बहुत ही प्यारे गुलाम इलियास भाई भी मौजूद है माशाअल्लाह। रिक्वेस्ट ये है कि सलमान भाई आप प्लीज़ पंजाबी में कोई कलाम सुना दें, जज़ाकल्लाह। अल्लाह बरकत दे आपको इंशाअल्लाह जी। अहमद भाई पंजाबी में कलाम याद है आपको, सुनाएंगे? वाह भाई वाह, मरहबा जी। मेरा नाम उबैद रज़ा अत्तारी है, मुझे ये वाली नात सुननी है। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन। एक जमाना था कि जब यही कलाम जो है वो जुबान पर होता था, हैं जी। दाऊद सलामी के दीनी माहौल में जब हम आए थे, भी कौन सा कलाम पढ़ेंगे? मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। महफिल इस कलाम के बगैर अधूरी होती थी। ऐसी बात है माशाअल्लाह जी। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से हमारे गुलाम इलियास भाई ऑनलाइन के जिम्मेदार भी तशरीफ लाए हुए हैं। गुलाम इलियास भाई आपसे अर्ज है कि ऑनलाइन के बारे में कुछ बताएं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं। और अहमद भाई आपसे अर्ज है कि प्लीज़ आप ये वाला कलाम सुना दें, मोहम्मद मजहर कामिल हक के शान इज़्ज़त का। लाजवाब हमारा और बड़ा ही पुरबहार हमारा शोबा है फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी। अपनी पसंद के वक्त में, अपनी मर्जी के टाइम में आप जो है वो इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। गालिबन 30+ कोर्सेज हैं जी। अब 40+ हो चुके हैं। अच्छा 40+ हो गए। 40+ कोर्सेज हो गए सलमान भाई। और जहां हमारा एक मौजू है नए साल के अहदाफ, तो मदनी चैनल के नाज़रीन को मैं अर्ज़ करूंगा कि एक हदफ ये भी शामिल कर लें कि अगर आपने अभी तक आपकी ज़िंदगी के 25 साल गुजर चुके हैं, 30 साल गुजर चुके हैं, अल्लाह ताला ने एक बड़ी नेमत दी है आपको कि आपको एक नया साल भी मिल गया और नई मतलब आपको और वक्त मिल गया है। और अगर आपने अभी तक दुरुस्त मखारिज के साथ जिस तरह कुरान पाक पढ़ना चाहिए था और आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो मैं आपको दावत दूंगा कि ये नए साल के अहदाफ में एक ये हदफ शामिल कर लें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस साल मैंने मुकम्मल मखारिज के साथ, तजवीद के साथ मैंने पूरा कुरान पाक पढ़ना है। और अगर आप कुरान पाक पढ़ चुके हैं तो आपकी दावत इस्लामी, आपका प्यारा शोबा फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी आपके लिए लाया है तफसीर कुरान पाक कोर्स। क्योंकि कुरान पढ़ना और कुरान को समझना, इस पर अमल करना, ये तिलावत कुरान पाक के हुकूक में से है तीनों, कि कुरान को पढ़ा जाए, फिर कुरान के माना में गौर व फिक्र किया जाए और फिर उस पर अमल किया जाए। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं कुरान पाक नाजरा, तो अब आइए कि आप तफसीर कुरान कोर्स कर लीजिए, समझ लीजिए कुरान पाक को। तो अल्हम्दुलिल्लाह 40+ कोर्सेज हैं और इसमें दाखिला लेने के लिए और मज़ीद जो हमारे कोर्सेज हैं इसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस पर राब्ता कर सकते हैं। और मैं सबको कहूँगा सलमान भाई कि तकरीबन हर मुसलमान आशिक रसूल अपने हदफ में तो शामिल करे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला ने मुझे सांसें दी हैं, ये सांस चल रही है, तो इससे पहले कि ये सांस बंद हो, मैं कम से कम एक मरतबा पूरा कुरान पढ़ चुका हूँ तो मैं उसको समझ लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत इस्लामी आपको ये सहूलत दे रही है। मरहबा, सुभान अल्लाह। फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी अपनी मर्जी और अपने पसंद के वक्त में आप ये काम कर सकते हैं। ये भी बड़ी बंदा कहते यार मेरा स्केड्यूल है, जामिया में आना है तो वो तो सुबह 8 से जो है ना एक ही आपको आना है। बंदा बोले यार ये जॉब का टाइम है, ये टाइम है, वो टाइम है, तो आप अपना जो आपको सहूलत का टाइम लगता है उसमें आप फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के जरिए ये माशाल्लाह कोर्सेज कर सकते हैं। बाहर शरीयत कोर्स भी है एक, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर शरीयत कोर्स भी है, लाजवाब कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह बाहर शरीयत कोर्स। यानी जिसको ये शौक है ना कि मुझे इल्म दीन से शनासाई हो जाए और इल्म दीन का शॉर्ट वक्त के अंदर यानी 1-2 साल के अंदर मुझे एक अच्छी मालूमात हो जाए, हलाल हराम की मालूमात हो जाए, नमाज के हवाले, इबादात के हवाले से, मुआमलात के हवाले से, मिरास के हवाले से, हज के हवाले से, ज़कात के हवाले से, अकायद के हवाले से, सबसे पहले ये है। तो ये अगर चाहता बंदा हो जाए तो बहुत बेहतरीन कोर्स है बाहर शरीयत कोर्स। ये नाम है जी हाँ, बिल्कुल बाहर शरीयत कोर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह 40+ कोर्सेज हैं सलमान भाई। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं चलें तो 40+ कोर्सेज हमारे पास हैं। आप तारीख पढ़ना चाहते हैं, तारीख अरब पढ़ना चाहते हैं, आप
تو الحمدللہ آپ آئیں ہمارے پاس، رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو وہ بھی مطلب الحمدللہ وہ سب چیزیں بھی آپ کو پڑھا دی جائیں گی. مرحبا، سبحان اللہ. جی کون؟ نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجئے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. سبحان اللہ. مرحبا. کچھ کلام سنائے احمد رضا بھائی. صلی اللہ تعالی علی محمد. یا شفیع امم للہ کر دو کرم شالا صدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلام کر خدا را پرم شالا صدا عشق مصطفیٰ
خزانہ سے دوا اٹھائے کیوں جس کو درد کا مزہ نہ سے دوا لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا جب وقت نزا مرحبا. ابھی آپ کو پیکیج دکھاتے ہیں، ویڈیو پیکیج مدینہ طیبہ میں حاضری کے حوالے سے. آئیے دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ منورہ حاضری کے واقعات، یہ سیگمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں. مدینہ پاک حاضر ہونے والے عشاق کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. اس لیے امیر علیہ سنت فرماتے نا کہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، شعر تو کسی کا ہے لیکن آپ اکثر سمجھانے کے لیے پڑھتے رہتے ہیں، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. آپ اپنی عقیدت، اپنی حاضری میں تعظیم، ادب، یہ ذوق پیدا کریں. لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا انداز اختیار کر رہے ہیں، آپ ان چیزوں میں نہ الجھیں. اپنی کنسنٹریشن، اپنی توجہ، اپنی چاہت، اپنی عقیدت یہ بڑھائیں. اور کون کس کیفیت اور کس ذوق میں ہے، یہ ہر ایک کا اپنا اپنا اپنے محبوب سے معاملہ ہوتا ہے. بعض اوقات دیکھ کر بدگمانی دل میں نہیں لانی چاہیے، ہر کے دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے. ابھی ایک واقعہ ہمارے سامنے، ایک بڑا دلچسپ اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ محبوب کو منانے کے ہر ایک کے اپنے اپنے انداز ہیں. کسی نے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو حاضری مدینہ کے دوران مسجد نبوی شریف میں فقیرانہ لباس پہنے، کندھے پر مشکیزہ اٹھائے، زائرین حرم کو پانی پلاتے دیکھ کر کہا کہ آپ غزنی کے شہنشاہ نہیں ہیں؟ اب یہ بادشاہ ہیں، سلطان محمود غزنوی، ان کا ایک بڑا رتبہ، بڑا مقام، بڑا جاہ و جلال اور بڑی شان و شوکت والے بادشاہ ہیں، لیکن مدینہ پاک میں حاضر ہیں اور کیا حال ہے؟
فقیرانہ لباس پہنا ہوا ہے، فقیرانہ لباس کے ساتھ کندھے پر مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے، اور مدینہ پاک کے زائرین حرم کو پانی پلا رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اور کسی نے کہا کہ آپ غزنی کے شہنشاہ نہیں، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ جواب دیا میں شہنشاہ ہوں مگر غزنی میں. اس دربار میں تو شہنشاہ بھی فقیر و گدا ہوتے ہیں. پوچھنے والے کو یہ دیوانگی بھرا جواب بہت ہی پیارا لگا. کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ مصر کا بادشاہ، مصر کا ایک شہنشاہ شاہی کرو فر اور روب و داب کے ساتھ چلا آ رہا ہے. اس شخص نے بڑھ کر کہا آپ نے اتنی بڑی جسارت کی، مدینہ منورہ کی حاضری اور یہ شاہی دبدبہ، یہ شاہی لباس، یہ کروفر. اب جو مصری شہنشاہ نے جواب دیا وہ بھی سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے. کیوں؟ شاہ مصر بولا یا سوال کرنے والے یہ بتاؤ یہ بادشاہی کس ہستی نے عطا کی ہے؟ یقیناً مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی عطا فرمائی ہے. لہذا تاج شاہی اور شاہی لباس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تاکہ دینے والا اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ لے. اللہ اللہ اللہ. ان کا آنے کا انداز کہ اس در پہ میں بادشاہ بن کے آؤں، بادشاہ تو میں اپنے علاقے میں ہوں، غزنی میں ہوں، یہاں تو فقیر اور گدا بن کے آیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. خسروی اچھی نہ لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. اچھا اب یہ ایک کیفیت ہے، سلطان محمود غزنوی کا اپنا عشق، اپنی کیفیت ہے کہ میں آیا ہوں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ کوئی شاہی لباس پہن کے تھوڑی آؤں گا، فقیر گدا بن کے آؤں گا. ان کے در کے زائروں کو پانی پلانا یہ میرے لیے سعادت ہے. اور شاہ مصر جو آیا تو اس کی اپنی کیفیت ہے کہ میں شاہی لباس پہن کے آؤں گا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. انہی نے تو عطا کی ہے، انہی نے تو مجھے یہ شان و شوکت عطا کی ہے، یہ مرتبہ عطا کیا ہے. تو جس محبوب نے عطا کیا، جس آقا نے عطا کیا ہے، تو غلام ان کی بارگاہ میں وہ لباس پہن کے آئے تو کیا آقا کو اچھا نہیں لگے گا کہ میرا غلام کتنا پیارا لگ رہا ہے اس لباس میں؟ یہ اپنی کیفیت ہے، اپنا ایک انداز ہے، اپنی ایک چاہت ہے. تو اس لیے کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ادب ذوق عطا کرے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے جب وہ ادنا غلام بن کے جائیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا تو اس کیفیت کے ساتھ کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اسی چوکھٹ کا ہمیشہ فقیر بنائے رکھے، اس در کا گدا بنائے رکھے، اسی در پہ ہماری لو لگائی رکھے. انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں ملے گی، آخرت میں بھی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی بدگمانی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری کا ذوق بھی ہمیں عطا فرمائے اور شوق بھی عطا فرمائے. ایک ہدف میں اور یہاں پر سے ذکر خیر ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے مدینہ شریف کی. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ایک ہدف، ایک نیا سال کا ہدف میں یہاں پر کرنا چاہوں گا، وہ ہے مدینہ شریف کی حاضری. سبحان اللہ. اگر یہ بھی عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین اپنے ہدف میں لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے یا نہیں بھی ہے تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو سانس چل رہی ہے نا، اسی سانس چلتے چلتے مدینہ شریف کی حاضری ہو جائے، سبز گنبد کی زیارت نصیب ہو جائے. تو یہ ہدف بھی نا آپ شامل کر لیں کہ لازمی آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ یا خود اپنے والدین کے ساتھ آپ نے مدینہ شریف حاضری دینی ہے. ہدف بنا لیں گے انشاءاللہ، نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مدد بھی ہوگی، انشاءاللہ آپ کو حاضری نصیب بھی ہوگی. واہ جی واہ، ذوق بنا لیں اور پھر یہی خیال بھی یہی رہے نا، مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نئے سال کے اندر اپنی کم علمی کو بھی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے اور اس کے لیے باقاعدہ ایفرٹ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہری یار ارم تاجدار حرم
شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد مدور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی